بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہزاروں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر آنے والے تمام معزز ویورز کا میرے چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ سمانہ گاؤں، ریاست پٹیالہ، انڈیا سے آج سے کئی سال پہلے ایک خاتون جس کا نام عشا تھا، اس نے پوسٹ آفس خوشاب کے پتے پر ایک خط بھیجا تھا۔ معلوم نہیں وہ خط اب کہاں ہوگا۔ مجھے پوسٹ ماسٹر کی وساطت سے اس خط کا مضمون معلوم ہوا تو اپنے الفاظ میں اسے عشا کی زبانی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ محترم پوسٹ ماسٹر صاحب، آداب عرض ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ خط آپ کو کیوں لکھ رہی ہوں اور آپ سے میرا کیا واسطہ ہے۔ جی تو سنیے۔ آپ کے پاس بہت سے ڈاکیے ہوں گے جو خوشاب کے مختلف محلوں میں دنیا بھر سے لائی ہوئی ڈاک پہنچاتے ہیں۔ ان ہرکاروں میں سے ایک ہرکارہ بڑا خوش قسمت ہے جو روز اس دربار کی زیارت کر کے آتا ہے، جس کی زیارت کو تاعمر میری نگاہیں ترستی رہیں گی۔ محلے سے مراد گلی ملکہ والی ہے اور دربار سے مراد اس محلے میں واقع میرا وہ گھر ہے جس کی خوشبو کے جھونکے ہر ساتھ میرے دل پر دستک دیتے ہیں۔ اپنے ہرکارے سے کہیں یا خود تشریف لے جائیں۔ آپ ملکہ والی گلی میں داخل ہوئیں۔ داخل ہونے کے بعد دائیں طرف سے مکان گنیے۔ جب آپ 10ویں دروازے پر پہنچیں گے تو اپنے قدموں کو روک لیجئے۔ ہولے ہولے بڑے پیار سے قدم اٹھائیے۔ اگلا گھر عشا کا گھر ہے۔ ہائے، یہ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ عشا سے خوشاب شہر اور گھر چھوٹ گیا ہے۔ عشا اب خوشاب میں نہیں ہے، اب خوشاب عشا میں ہے۔ پوسٹ ماسٹر صاحب، آگے خط اس گھر کی نئی مالکن کے نام ہے۔ آپ دروازے پر دستک دیجئے۔ اس گھر کی مالکن تک میرا خط پہنچائیے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی نوازش کہ آپ نے میرا خط اس گھر تک پہنچایا۔ میری بہن، کاش میں آپ سے ملی ہوتی، کاش میں نے آپ کو دیکھا ہوتا۔ شاید دنیا میں مجھے کسی دوسرے شخص سے ملنے کی اتنی تڑپ نہ ہوتی جتنی آپ سے ہے۔ جس گھر میں آپ رہ رہی ہیں، یقین جانیں آپ بڑی خوش قسمت ہیں کہ آپ کو رہنے کے لیے عشا کا گھر ملا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ خوشاب مجھ سے چھوٹ گیا ہے۔ صبح کو جب بھی جاگ آتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں خوشاب میں ہوں۔ پھر دھیرے دھیرے حقیقت کھلتی ہے کہ میں خوشاب سے بہت دور سمانہ میں ہوں۔ درمیان میں نہ جانے کتنے دریا ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، صحرا، شہر اور آبادیاں ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وقت ہمیں ایسا پلٹا دے گا۔ بہت جی کرتا ہے کہ پر لگ جائیں اور میں اڑ کے خوشاب آ جاؤں۔ شاید اب تو عمر بھر یہ ارمان پورا نہ ہو، عمر بھر اسی کسک اور حسرت سے جینا پڑے گا۔ میں اپنا دکھڑا لے کر بیٹھ گئی۔ بہنا، تم بھی نہ جانے کس تیز سے اور کتنی کٹھنائی سہ کر عشا کے گھر پہنچی ہوگی۔ شاید میری طرح یہ اجنبی گھر تمہیں بھی ڈستا ہو، شاید تم بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر فریادیں کرتی ہو، شاید تمہارا بھی ہر پل بے قراری میں گزرتا ہو۔ میری بہنا، تم بھی میری طرح مجبور ہوگی۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ ہاں، مجھے تم سے ہمدردی ضرور رہے گی اور میری دعا ہوگی کہ تمہارا دل عشا کے گھر میں لگ جائے۔ بہنا، اتنا تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ عشا نے یہ خط تمہیں کس غرض کی بنا پر لکھا ہے۔ تمہاری محرومیاں اور بے بسیاں اپنی جگہ، کچھ پل کے لیے عشا کے دل کا حال سن لو۔ بہنا، یہ گھر مجھے بہت پیارا ہے۔ میری تمنا ہے کہ میں اس گھر میں تمہیں ڈھیر ساری خوشیاں ملیں، تمہارے سر کا سائیں سلامت رہیں، تمہارے بچوں کی خیر ہو، اور اگر ہو سکے اس گھر سے محبت کرنا۔ نچلی منزل میں 3 کمرے اور ایک کچن ہے۔ دائیں طرف کے کمرے کی ایک کھڑکی کچن کی طرف کھلتی ہے۔ اس کمرے کو اپنا
مسکن بنانا، اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ آپ کے لیے کچن کی آمد و رفت آسان ہوگی۔ دوسرا، باہر کا صدر دروازہ جب کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آپ کو دستک آسانی سے سنائی دے گی۔ اس کمرے میں ملکیت کے عناصر بہت زیادہ ہیں۔ درمیان کا کمرہ بچوں کو اور بائیں جانب کا کمرہ بزرگ یا دوسری خواتین کے لیے خاص کر دیجیے گا۔ کچن میں کسی قسم کی تبدیلی مت کیجیے گا۔ برآمدے کے آگے انگور کی بیل لگی ہوگی۔ اگر نامساعد حالات سے وہ فنا ہو گئی ہو تو دوسری بیل منگوا لیجیے۔ آنگن میں میرے سرتاج کبھی کبھی کلہاڑی سے لکڑیاں چیرتے تھے۔ میرا اکثر ان سے اس بات پر جھگڑا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آنگن کے کچھ ٹائل خراب ہو گئے تھے۔ مجھے امید ہے آپ نے آنگن کے ٹائل بدلوا لیے ہوں گے۔ اوپر والی چھت کو آپ اپنا دوسرا گھر سمجھیں۔ اگر کبھی صاحب سے لڑائی یا جھگڑا ہو جائے تو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آنکھ بچا کر اوپر چلی جائیں۔ ہو سکتا ہے انہیں تمہیں منانا ہو۔ آپ نچلی منزل میں وہ سب کے سامنے تمہیں تھوڑی منا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں افراد زیادہ ہیں تو آپ اوپر والی چھت کے 2 کمرے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جنوب کی طرف پڑوسیوں سے ملحق دیوار اور تھوڑی سی اونچی کروا لیجیے گا۔ گرمیوں میں رات کو اگر اوپر والی چھت پر سونا ہو تو شام سے پہلے پانی کا چھڑکاؤ ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے آپ کے دائیں بائیں اور سامنے والے پڑوسی سب ہی بہت اچھے ہوں گے اور دن رات میں ایک آدھ مرتبہ ان سے سلام دعا ضرور کیجیے گا۔ اوشا کی روح چونکہ ابھی تک وہیں ہے، اس لیے اس سے بھی ملتے جلتے رہیے گا۔ اس سے شاید اوشا کو کچھ قرار سا آ جائے۔ سال کے بعد ہم اپنے گھر کی چونا صفائی کرتے تھے۔ مجھے دروازوں کے لیے ہرا رنگ پسند تھا اور صاحب کو گلابی۔ تو طے ہوا تھا کہ 1 سال دروازے ہرے رہیں گے اور اگلے سال ان پر گلابی پینٹ ہوگا۔ کمروں کے اندر ہلکا سبز رنگ کی مٹی کا برش دیا جاتا ہے۔ تمام کمروں میں برتنوں کے لیے کانس اور باورچی خانے میں ایک بہت بڑا نعمت خانہ موجود تھا۔ نعمت خانہ کی جالی بہت مضبوط تھی۔ مجھے امید ہے اس نعمت خانے کو 100 سال تک کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر آپ کے پاس بجلی کا فالتو پنکھا ہو تو نعمت خانے کے بائیں جانب کی جالی کی طرف سے سخت گرمی میں لگا دیجیے گا۔ صبح صبح 1-2 آنے اپنے گھر اور بچوں کا صدقہ ضرور اتاریے گا۔ دعا ہے کہ سرحدوں کے تنازع ختم ہوں اور ہم ایک دوسرے کے پاس جا کر رہ سکیں۔ بتائی دیتی ہوں، اگر خوش قسمتی سے کہیں ایسا موقع آئے تو میں مہمان بن کر چھت پر نہیں ٹھہروں گی، اپنے کمرے میں ہی ٹھہروں گی۔ مجھے امید ہے چند دن کے لیے آپ مجھے برداشت کر لیں گی۔ ہجرت بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دکھ وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس درد سے گزرا ہو۔ بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ہجرت بہت مشکل چیز ہے، بہت قربانی دینی پڑتی ہیں۔ جیسے اوشا اب کسی اور شہر میں چلے گئے، اس کا دل بے قرار ہے اپنے شہر کے لیے، اپنے وطن کی خوشبو کے لیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔